علیکم، میں امداد سومرو۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ابھی جب میں ولاگ کرنے کے لیے تیاری کر کے بیٹھا اور سلام کہنے ہی لگا تھا تو بجلی تیز ہو گئی، اچانک بجلی بڑھ گئی، اور یہ جو لائٹیں لگی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں پٹاخے مارنا شروع ہو گئی لائٹیں، اور بلکہ ایک بلب تو پٹاخہ مار کے باہر نکل، اس کا جو کور تھا وہ باہر آ گیا۔ جب یہ بلبوں کے پٹاخے میں نے دیکھے تو مجھے اچانک جو پاکستان کی سیاست میں ان دنوں عمران خان صاحب پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، ان کی وولٹیج بڑھا ہوا ہے نا، ظاہر ہے ان کو بھی کچھ زیادہ ان کے اوپر مہربانیاں تھیں، تو مہربانیاں زیادہ ہوں، وولٹیج بڑھ جائے تو پھر پٹاخہ مارتے ہی ہیں، پھر وہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کا ان دنوں ہیں شکار، اور وہ بھی پٹاخے مار رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر مہربانی کی لیسکو نے، زیادہ بجلی بھیج دی، یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بھیج دی، تو پھر سارا سسٹم جو ہے وہ ہمارا بیٹھ گیا، تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی زیادہ مہربانی کر دی گئی۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا سسٹم سارا کا سارا بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ٹوٹ پھوٹ ہے، اور بدترین ٹوٹ پھوٹ۔ ایک بندہ پارٹی کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے۔ امیدیں ساری کی ساری ایک ضمنی انتخابات پر، 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات پر، اور پھر عمران خان صاحب ہوں یا عمران خان صاحب کے جو دوسرے وہ کیا ہوتے ہیں تبلچی، وہ عمران خان صاحب کی جو باتیں آگے پھیلاتے ہیں شیخ رشید صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 17 جولائی ڈی ڈے ہے، فیصلے کا دن ہے۔ 17 جولائی کو جو فیصلہ ہوگا پاکستان کی سیاست کا رخ اس سے متعین ہوگا، وہ بتائے گا 17 جولائی کی جی پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 17 جولائی سے پہلے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ تاثر دے رہے ہیں اور دوسری طرف پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ شارٹ سرکٹ، دوسری طرف ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، یعنی آج جو حکومت کا اتحاد ہے، وہ دھاندلی کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ دھاندلی کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، بار بار یہ جو اپنا چمک رہی ہے لائٹیں، یہ ہمارا جنریٹر ہے، تو جنریٹر پر فلکچویشن ہوتی ہے، اور جو وابڈا کی اب عمران خان صاحب کی فلکچویشن بھی اسی طرح ہو رہی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی جلتے ہیں کبھی بجھتے ہیں، کبھی بہت تیز وہ مارتے پٹاخے، اور کبھی بالکل چر والی آواز نہیں آتی تاروں سے، کبھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو بند کمروں میں عمران خان صاحب بہت تیز روشنی کرتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں تو عمران خان صاحب نام نہیں لیتے۔ تو یہ والی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ تو معاملہ میں بتا رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بند کمروں میں کہتے ہیں کہ جو نمبر ان بلاک تھے میرے، جو میں نے ان بلاک کر دیے تھے، یعنی فوجیوں کے نمبر، فوجی حکام کے نمبر، ظاہر ہے بات کھل کر کرنی چاہیے نا۔ عمران خان صاحب نے جب اپنا صحافیوں کے سامنے بند کمروں میں بات کھل کر کرتے ہیں تو ان کی جو بات ہم باہر کریں تو ہمیں وہ کھل کر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وہاں موجود ہوتے نہیں، ہم آن اوتھ ہوتے نہیں، ہمارے سورسز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب نے آج یہ بات کی، اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ جی سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، کل جو ان کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جو نمبر بلاک میں نے کر دیے تھے وہ میں نے ان بلاک کر دیے ہیں۔ اچھا جی، ان بلاک کس آس پر کیے ہیں عمران خان صاحب نے نمبر؟ ظاہر ہے وہ ان کو لگا ہوگا کہ یار آس کیا لگی ہوگی، بلکہ ان کو وہ جو تھا اپنا سمجھ رہے تھے کہ میں مجبوری ہوں، میرے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور حکومت سے جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب اسی بھرم میں تھے شاید، پہلے للکارنے کے بعد ترلے کیے، پھر للکارا، پھر کہا میں نے نمبر ان بلاک کر دیے، میں نے وہ نمبر ہی بند کر دیے جو جن نمبروں سے فون آتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد سے پہلے عمران خان صاحب یہی کہتے تھے، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو اس میں بعد میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے صدمہ یہ نہیں تھا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت چلی، یہ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مجھے ہٹا کر شہباز شریف صاحب کو لایا گیا وزیر اعظم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کئی بار یہ بات زومینی انداز میں کی تھی کہ عمران خان شہباز شریف صاحب سے ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ شہباز شریف عمران خان کے پوٹینشل متبادل ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو چیری بلاسم کا نام دے دیا، بوٹ پالش کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے۔ اب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نمبر ان بلاک کر دیا ہے، میرے لوگوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں، مجھے انتخابات دے دو، میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ وہ جو کل کی ملاقات تھی کہ مجھے انتخابات دے دے، فوج مجھے صرف عام انتخابات دے دے۔ اچھا ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی فوج انتخابات دے دے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنا دھاندلی کے بغیر پی ڈی ایم والے رہ نہیں سکتے۔ تو بھائی دھاندلی جو ہوتی ہے وہ جن کے اوپر ہمیشہ دھاندلی کے الزام لگے اور آپ بھی لگاتے رہے، وہ تو وہی ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں۔ 2013 کے انتخابات میں بہت پیچھے نہیں جاتا،
یا آئی جے آئی کا کیس جو آخری وقت تک جس کو عمران خان صاحب نے اصغر خان کیس وہ تھا جس کا عمران خان صاحب نے بھی پیچھا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ کیا تھا آئی جے آئی کیس؟ آئی جے آئی کیس یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 88 میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا پاکستان میں، کشمیر سے لے کر کراچی تک، خیبر سے کراچی تک، پورے ملک میں کونے کونے میں، گلگت بلتستان کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی ایسا گھر ہو جہاں جس پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہ لگا ہو، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کی میجورٹی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیتی ہو۔ تقسیم تو تب بھی تھی لیکن بہت مقابلے والے جو تھے وہ بہت کمزور تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا سب کو یاد ہوگا، اس وقت ہوا یہ تھا کہ جناب وہ جو حمید گل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دماغ میں ایک خیال آیا، ایک منصوبہ آیا، اسلم بیگ، حمید گل، صدر صاحب جو تھے اس وقت کے غلام اسحاق خان، ان کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کو ہم سنگل ہینڈڈلی کیسے چھوڑ سکتے ہیں، وہ آئے گی اور اپنا پنجاب میں بھی حکومت بنا لے گی، مرکز میں بھی حکومت بنا لے گی، اور جب پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی تو اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی تو اپنی مرضی سے آئین میں ترمیمیں بھی کرے گی، اپنی مرضی سے قوانین بنائے گی، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے اجارہ داری ختم ہو جائے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں برقرار تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے اس لیے پھر ایک اور پولیٹیکل قوت بنائی آئی جی آئی کے نام پر، اسلامی جمہوری اتحاد، وہ پھر اس کے لیے پیسے بانٹے گئے، وہ تقسیم کیے گئے۔ وہ صاحب جو بابا جن کے نام میں اکثر بھول جاتا ہوں، سم تھنگ حبیب صاحب، ان کے وہ بعد میں خود آئے، انہوں نے انٹرویوز دیے کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے اس کو پیسے دینے، حمید جتوئی کو پیسے دینے، نواز شریف صاحب کو پیسے دینے، قاضی حسین احمد صاحب کو پیسے دینے، فلاں کو دینے، فلاں کو دینے۔ قاضی حسین احمد صاحب تو خود سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے چیلنج کرنے، لیکن باقی لوگوں نے جگاڑ لگا کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ بھی آ گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہاں پیسے تقسیم کیے گئے ہیں، ثابت ہو گیا۔ پیسے لینے والے تو کبھی اقرار کبھی انکار کرتے رہے، لیت و لال سے کام لیتے رہے، مگر جنہوں نے پیسے دیے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے رسیدیں دکھائیں، انہوں نے دستخط دکھائے، انہوں نے کہا یہ جناب سب کو ہم نے پیسے دیے۔ وہ لیجر بک وہ جو ہوتا ہے کھاتا بئی کھاتا، وہ لال کتابیں، وہ لال وہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ تک لے کر عدالت میں پیش ہو گئے تھے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ جناب یہ پیسہ تھا، یہ آئی ایس آئی کے چیف کے کہنے پر، ایوان صدر سے جو ہمیں حکم ملتے تھے ان کے کہنے پر، آرمی چیف صاحب کے کہنے پر، یہ سارا کچھ ہم نے کیا۔ عدالت میں ثابت ہو گیا کہ ہاں جی بے نظیر بھٹو شہید کا راستہ روکنے کے لیے ایک نیا اتحاد، ایک نیا سیاسی ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس مقدمے کو فالو کیا، پرسو کیا، اصغر خان کیس، آئی جے آئی کیس، کہ نواز شریف صاحب کو کیسے فوج نے بنایا تھا، یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے، اور یہ ثابت کرتے رہے عمران خان صاحب کہ پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ اگر مداخلت کرے گی انتخابات میں تو وہ انتخابات صاف شفاف نہیں ہوتے، وہ انتخابات دھاندلی زدہ ہوتے ہیں۔ انتخابات ایک آزادانہ نظام کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کو آزاد رکھا جائے گا تو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آزاد ہے، عمران خان صاحب اس پر مکمل حملے کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے انتخابات دلوائیں، میں نے آپ کے نمبر ان بلاک کر دیے ہیں۔ اچھا آئی جی آئی والا معاملہ چلیں بہت پرانی بات ہو گئی، 88 کی بات ہو گئی، 2013 کی بات کر لیتے ہیں۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب نے 2/3 میجورٹی لی، پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تھا، پاکستان میں دہشت گردی، طالبان، اور وہ پریس ریلیز جاری ہوتے تھے کہ جناب یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انتخاب لڑ سکتی ہیں، وہ الیکشن مہم چلا سکتی ہیں، اور جو نہیں چلا سکتی ان میں پیپلز پارٹی تھی، متحدہ قومی موومنٹ تھی، اور عوامی نیشنل پارٹی۔ یہ اگر کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو ہم ان پر حملے کریں گے، اور پھر جن کے نام لیے گئے کہ یہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ جی ان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کو یہ جو مرضی کرتے پھریں۔ لیکن اس کے باوجود 2013 کے جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے گئے، عمران خان صاحب نے 36 سیٹیں لیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے الزام کیا لگایا تھا؟ خان صاحب کا الزام یہ تھا کہ جنرل کیانی نے اور اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں افتخار چودھری، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب افتخار چودھری کے خلاف ہوئے، انہوں نے نواز شریف کو جتوایا ہے۔ پھر انہوں نے 35 پنکچر کا ایک بیانیہ بنایا تھا، اور 35 پنکچر کا بیانیہ بنا کر انہوں نے جیسے ہی وہ گرے تھے، کیونکہ 2013 کے انتخابات کے 1-2 روز پہلے وہ لبرٹی میں جلسہ کرتے ہوئے گر گئے تھے وہاں سے لفٹر سے، اور ان کی کمر کا مسئلہ بن گیا ہوا تھا، تو کافی مہینے زیر علاج بھی رہے، اور پھر جیسے ہی نکلے تو اس کے بعد انہوں نے 35 پنکچر کی بات کی، اور پھر تحریک چلائی، پھر 4 حلقے کھول دو، سارا کچھ آپ کو یاد ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے عمران خان صاحب کا نقطہ ایک تھا، وہ یہ تھا کہ جی یہ فوج جو ہے، باہر جا کر بھی ایون عمران خان صاحب دنیا سے باہر، پاکستان سے باہر،
پاکستان سے باہر عمران خان صاحب کے علاوہ کسی سیاستدان نے اس طرح بات نہیں کی کہ جی ہماری فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دھاندلی کرواتی ہے، یا یہ کہ ہماری فوج طالبان بناتی ہے، ہماری فوج دہشت گردوں کو تربیت دیتی ہے. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں. تو عمران خان صاحب نے باہر جا کر بھی یہی موقف اختیار کیا کہ جی یہ نواز شریف صاحب کو لے کر آئے ہیں، یہ اپنے اسٹوڈیوز کو لاتے ہیں، یہ کیونکہ یہ اپنا چور ہوتے ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے، یہ بلیک میل ہوتے ہیں، پھر وہ اختیارات سارے ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو کٹ پتلی کے طور پر بٹھایا جاتا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے متعلق پیپلز پارٹی کے متعلق عمران خان صاحب کا یہ موقف رہا کہ ان کو فوج دھاندلی کروا کے لے کر آتی رہی ہے. یعنی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ فوج انتخابات میں مداخلت کرتی ہے تو یہ دھاندلی ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا ہے کہ میں فوج سے صرف مذاکرات کروں گا، مجھے انتخابات فوج دے. تو فوج کا کام ہی نہیں ہے انتخابات دینا. اگر ماضی میں فوج جو ہے وہ، یا فوج کا ادارہ، یا فوج کی جو اس وقت کی جو حکام تھے فوجی، جو چیفز تھے، وہ اگر ماضی میں مداخلت کرتے رہیں حمید گل کی شکل میں، اسلم بیگ کی شکل میں، یا کیانی صاحب کی شکل میں، اگر وہ انتخابی معاملات میں یا مشرف کی شکل میں وہ مداخلت کرتے رہے ہیں، تو وہ ایک اس کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں کھڑی ہوئی. یہاں تک کہ مسلم لیگ نون جن کے لیے عمران خان صاحب یہ تانا دیتے ہیں، بلکہ وہ حقیقت بھی ہے کہ جن کو ضیاء الحق نے بنایا نواز شریف صاحب کو، وہ بھی اپنے کیے ہوئے غلطیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہاں ہم آئے تھے، ان کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے، لیکن آگے چل کر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اصل طاقت عوام کی ہوتی ہے. وہ جو بھٹو صاحب نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یقین ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو آج بھی عوام کی طاقت پر یقین نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج سے انتخابات مانگ رہے ہیں. یعنی میں نے یہ پیچھے جو پورا وہ جو میں نے کہا نا پٹاخے مار رہے ہیں عمران خان صاحب، شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں، یہ وہ پٹاخے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے رہے کہ جی فوج جب انتخابات میں فوج کی دخل اندازی ہوتی ہے تو دھاندلی ہوتی ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے حق میں دھاندلی کرے. آپ نے چند روز پہلے، کچھ دن، ایک ماہ پہلے کہا تھا کہ جی آپ نے نمبر بلاک کر دیے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نمبر ان بلاک کر دیے ہوئے. کیوں ان بلاک کر دیے ہوئے؟ ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بات کرنے کی، ضرورت ہی نہیں وہاں رابطہ کرنے کی. آپ عوام کی طاقت کے ذریعے آئیں اور 17 جولائی کے انتخابات میں آپ پروو کریں کہ میرے پاس میجورٹی ہے اور لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے منحرفین، میرے لوٹے جو ہیں، میرے غدار جو ہیں، ان کو قوم نے مسترد کر دیا. تو ان انتخابات کا اثر عام انتخابات پر پڑے گا. وہ جو کہتے ہیں اپنا شیخ رشید صاحب یہ ڈی ڈے ہے. اب شیخ صاحب بھی بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں نا. آج کل شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے باقی میرا خیال ہے جو کام رہ گیا تھا شیخ صاحب وہ پورا کر رہے ہیں. وہ شیخ صاحب دوبارہ نئی تاریخیں دے رہے ہیں جی اکتوبر میں 45 دن. اچھا یہ 45 دن اب شیخ رشید صاحب ایک مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ 45 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات کب ہونے ہیں. 45 دن. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ شیخ صاحب نے کہا تھا شہباز شریف کے حلف کے کچھ دنوں کے بعد کہ 48 گھنٹوں کے اندر اعلان ہونے جا رہا ہے. معاملہ ہو گیا. عمران خان صاحب کے فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے فوج کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کو جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے نمبر ابھی ان بلاک کیے، میرے لوگوں کے رابطے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال اب شیخ رشید صاحب نے 17 جولائی کو ڈی ڈے کہا ہے، فیصلے کا دن. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 جولائی کا جو ضمنی انتخابات ہے 20 حلقوں کے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کا تعین کیا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا دھرمپورے کا جلسہ جو عمران خان صاحب کا، لاہور کا جلسہ. لاہور میں عمران خان صاحب کا زور ظاہر ہے، جو شہروں میں زیادہ ہے، مسلم لیگ نون کا بھی زور ہے. لاہور میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت لو جا رہے ہیں، بہت نیچے ہے ان کا وہ جو انتخابی جو گہما گہمی بھی ہے اور زور بھی وہ کم ہے. اچھا لاہور سے باہر کہیں ہے لیکن نہیں ہے پورا. اب جو پیمانہ ہے، جو سیاسی تجزیہ کار الیکشن کو دیکھنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آدھے سے زیادہ سیٹیں لے جاتے ہیں یا کم از کم 10 سیٹیں لے جاتے ہیں تو جا کے کہا جائے گا کہ ہاں عمران خان صاحب جو اگلے عام انتخابات کے لیے جو جب بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ٹکر دیں گے، مقابلہ دیں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب 15 سیٹیں ہار جاتے ہیں اور 5 سیٹیں مسلم لیگ نون 5 سیٹیں صرف جیت پاتے ہیں اور 15 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو پھر یہ ڈی ڈے ہے عمران خان کے لیے. تو شیخ رشید صاحب بیسیکلی ڈی ڈے عمران خان صاحب نام ادھر دوسروں کا لے رہے ہیں، اتحادیوں کا یا حکومت کا لے رہے ہیں. اصل ڈی ڈے تو بن رہا ہے عمران خان صاحب کا، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی ہم سے یہ انتخابات چھینے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن پر مسلسل ہم راور ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن نے تو بڑا برا منایا عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کا. عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غداری کے فتوے جاری کرنے سے، غداری کے الزامات لگانے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا.
الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کو بھی نفی کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اتحادی حکومت کو، تو الیکشن کمیشن بھی بیچ میں آ گیا ہوا ہے۔ تو الیکشن کمیشن جو اس وقت ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت حد تک پاکستان میں جو الیکشن کمیشن رہے ہیں ان باقی تمام ماضی کے الیکشن کمیشنوں کی نسبت نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نسبتاً بہتر کام کر رہا ہے، جتنے ان کے پاس اختیارات ہیں، جتنی ان کی چل سکتی ہے۔ اکثر یہ آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کے جب بلدیاتی انتخابات تھے، عمران خان صاحب کو منع کیا گیا تھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے دوران وہاں جلسے نہیں کریں گے۔ پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب نے پشاور میں جا کر وہ لونز کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں عمران خان صاحب نے تقریباً ہر ڈویژن میں جا کے، ہر ضلع میں جا کے وہاں پر جلسے کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نوٹس لیتا رہا، بلاتا رہا، عمران خان صاحب گئے نہیں۔ عمران خان صاحب کا کردار یہ تھا، اور یہاں پر جب اس حکومت میں شہباز شریف صاحب نے کہوٹہ میں ایک جلسہ کرنا تھا، تو وہ حلقے میں آتا ہے ضمنی انتخابات کے، تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے منع کر دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ شہباز شریف صاحب نہیں گئے۔ ابھی جو حمزہ شہباز نے یہ جو بڑی چالاکی کے ساتھ 100 یونٹ تک کی بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی دینے کا اعلان کیا صوبے بھر میں، الیکشن کمیشن نے اس پر عمل درآمد روک لیا۔ حکومت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود جب حکومت میں تھے تو الیکشن کمیشن کے احکامات کو معذرت کے ساتھ جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اتنی اتھارٹی نہیں تھی پاکستان میں کہ یا پھر تنازع سے ڈرتی تھی، متنازع ہونے سے الیکشن کمیشن ڈر رہا تھا، وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ہے ڈی ڈے، یہ 17 جولائی کو جو انتخابات ہوں گے وہ تعین کریں گے عمران خان صاحب کی سیاست کا۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اس لیے عمران خان صاحب ایڈوانس میں دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ مسئلہ بار بار میں گزارش کر چکا ہوں کہ خان صاحب کے لوگ انتخابات دل سے نہیں لڑ رہے، خرچہ نہیں کر رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ 1.25 سال کی میموری لے کر ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم انتخابات جیت بھی آئیں اور پتہ چلے کہ جی حمزہ شہباز کی حکومت نہیں جا رہی ہمارے انتخابات جیتنے سے، ہر ممبر یہی سوچ کے، ہر امیدوار یہی سوچ کے انتخاب لڑ رہا ہے نا کہ اگر ہم جیت بھی گئے اور حمزہ شہباز صاحب بیٹھے رہے کرسی پر، تو عمران خان صاحب کا کیا پتہ وہ کہہ دے کہ جی ریزائن کرو اور باہر آ جاؤ، ہمیں کتنی نفلوں کا ثواب، پھر ہم یہ کیوں کریں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ پٹاخے، خان صاحب کے پٹاخے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ ہے، شیخ رشید صاحب کا معاملہ بھی آ گیا۔ اب معاملہ جو تھا وہ ہے تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، بدترین ٹوٹ پھوٹ، وہ بڑی دلچسپ ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی پر، حکومت کے اقدامات پر، وہ جو ابھی ختم ہوئی 11 اپریل کو۔ 1-2 روز پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی جاوید چودھری صاحب کے ٹاک شو میں، اور بات بڑی سادہ سی تھی، سمجھ آ رہی تھی، ٹھیک کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو مقدمہ بنا تھا رانا ثناء اللہ صاحب پر، وہ جھوٹا مقدمہ تھا، وہ غلط مقدمہ تھا 15 کلو ہیروئن رکھنے کا۔ اس میں وہ جو میجر جنرل تھے NF کے سربراہ، وہ بھی میڈیا پر پریس کانفرنس کر گئے چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک آدھی پریس کانفرنس کے بعد باقی معاملہ جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب نے یہ جملہ کہہ کے کہ جی جان اللہ کو دینی ہے۔ پتہ ہے کہ جی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے مسلمان میجورٹی ملک ہے ہمارا، تو یہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح یہ والے جو ہوتا ہے اپنا ایموشنلی، ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے بات کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب وہی کر رہے ہیں نا، روزانہ ریاست مدینہ کی بات، روزانہ، اور اپنے کارنامے کرتوت یہ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں لوگوں کو محبوس رکھا گیا تھا، لوگوں کو بیرغمال بنا کر رکھا گیا تھا 1.5 مہینے تک۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اپنے کرتوت یہ تھے کہ لوگوں کو، جو لوگ انصاف کے لیے آ رہے تھے ان کو بند کر کے، ان کی ساری چیزیں چھین کر، موبائل شوبائل، تاکہ باہر کی دنیا سے رابطہ نہ ہو، ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند رکھا گیا تھا، اور اپنے غلیظ سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی نہیں ہوتے، غلیظ مقاصد کے لیے۔ تو خیر، تو وہ عمران خان صاحب بھی جس طرح ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے رہے، اسی طرح شہریار آفریدی صاحب بھی یوں اپنا بات کرنے سے پہلے تلاوت کرنا اور پاک کلمات کا آغاز کرنا تقریر کا، اور پھر یہ کہنا کہ جان اللہ کو دینی ہے، اور پھر یہ بات کرنا کہ جی میرے پاس سارے ثبوت ہیں، ایک ایک ثبوت میں ثابت کروں گا رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ تو فواد چودھری نے کہا تھا کہ مقدمہ زیادتی تھا، وہ جھوٹا مقدمہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ کس نے درج کروایا تھا۔ بات آدھی بات ٹھیک، آدھی ٹھیک، مقدمہ جھوٹا، بات ٹھیک۔ مقدمہ پی ٹی آئی کی ایما پر، پی ٹی آئی کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، عمران خان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، یہ بات جھوٹ۔ لیکن اب ہوا یہ ہے
کہ اسد عمر صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، فواد چودھری صاحب نائب صدر ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی مقدمہ جھوٹا نہیں تھا، مقدمہ ٹھیک تھا، اور ہمیں جو ثبوت دیے گئے تھے، ہمیں فراہم کیے گئے تھے ثبوت، ان ثبوتوں کی بنیاد پر شہریار آفریدی جو ہے وہ تقریریں کرتے تھے۔ کابینہ کے اندر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کابینہ کے اندر وہ جو بندہ ظاہر ہے ANF کا یا تو میجر جنرل صاحب ہوں گے یا کوئی اور افسر ہوگا، انہوں نے آ کر بریفنگ جب دی معاملے پر تو میں نے ان سے سوال کیے تو وہ غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے، تو ان کے پاس یعنی ثبوت نہیں تھے نا، لیکن کابینہ نے تو اوکے کر دیا۔ اگر کابینہ اوکے نہ کرتی تو مقدمہ نہیں بننا تھا۔ جب معاملہ کابینہ میں آیا ہے تو کابینہ کی منظوری کے بغیر تو پھر یہ والا اتنا بڑا مقدمہ نہیں بن سکتا تھا نا۔ تو وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں بھی وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تھے، اور ادھر یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ثبوت تھے، اس ثبوتوں کی بنیاد پر ہم نے کیا تھا، تو یہ ہوتا ہے جب کوئی پولیٹیکل پارٹی غلط کر جاتی ہے، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یا کوئی بھی بندہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک جواز بناتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں اگلی کسی پارٹی کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے، اور ماحول بناتے ہیں اپنی پارٹی چھوڑنے کے لیے۔ اب فواد چودھری صاحب تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح متحرک ہوتے تھے اس طرح متحرک نہیں ہے، اب تو بامر مجبوری متحرک ہیں۔ ان کو کہیں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی ہو گیا، مسلم لیگ نون، اگر وہاں سے ہو گیا کہ جی آپ آ جائیں تو وہ پھر فواد چودھری صاحب چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی ماحول بنا رہے، کیونکہ ان کا ایک ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی سے پھر مسلم مشرف یعنی مسلم لیگ قائد اعظم، پھر پیپلز پارٹی، پھر تحریک انصاف، اور اب وہ تحریک انصاف کی پرانی پالیسیوں کے ناقد بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کا سنگین معاملہ ایک بندے کے اوپر ہیروئن 15 کلو ہیروئن کا، اور وہ بھی بندہ بھی رانا ثناءاللہ جو آج وزیر داخلہ ہے، اور وہ رانا ثناءاللہ کا الزام ہے کہ ہیروئن عمران خان صاحب نے فراہم کی ہے بنی گالا سے، اور شہزاد اکبر نے، انہوں نے فراہم کی ہے اسلام آباد پولیس کو، اور اس کے بعد ANF کے پاس گئی ہے اور انہوں نے میرے اوپر ہیروئن ڈالی ہے۔ تو رانا ثناءاللہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہیروئن عمران خان نے دی ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیروئن ان کی نہیں تھی، ان پر بوگس اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ تو ٹوٹ پھوٹ جو ہے اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پٹاخہ ہے تحریک انصاف کی سیاست کے لیے۔ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں لوگوں کو یرغمال بنایا جاتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔